عرب کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام الحاج ابراہیم تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دوں گا۔ رقم دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے کھاتے کے اندر اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میں ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ الحاج ابراہیم نے کہا نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے لواحقین میں سے اس کی ایک بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے خاوند کے کھاتے کو چیک کیا کہ اس نے کس سے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد واپس کرنا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا، مگر اس نے جواباً کہلا بھیجا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہذا واپس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا ہاں یاد آیا کہ میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی تھی۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ اب 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ کا تھا، وہ کہتا تھا کہ الحاج ابراہیم بڑا نیک انسان تھا، وہ رب کی رضا کی خاطر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور ضمانت کے طور پر کچھ نہیں رکھواتا تھا اور نہ تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ اس شخص کے ساتھ تھا جس نے قرض لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات نامعقول ہے کہ حاجی ابراہیم جیسا سمجھدار شخص اتنا قرض دے اور بغیر کسی تحریر یا ضمانت کے دے دے۔ اب اس بیوہ نے علاقے کے با اثر لوگوں کے ذریعے سے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کر دے، مگر ادھر سے مکمل انکار تھا۔ مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو بلایا، دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا تھا، مگر کھاتے کے اندر لکھ دینا کافی نہ تھا، اس پر دستخط لینے ضروری تھے۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے اور جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ جس پر مقدمہ دائر ہے وہ قرآن کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں ہے اور اس نے جو قرض لیا ہے وہ واپس کر دیا ہے۔ قرض لینے والے نے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا اور کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا ہوں، اور اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ قرض لینے والا بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا۔ وہ بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا کہ وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ اس کے جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی سی چیخیں نکلی، وہ مر گیا، وہ نہایت نوجوان تھا، مر گیا، مر گیا۔ پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، رات گئے الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پر ایک باوقار پردہ دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس قرض دار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی اور رقم واپس دے کر چلی گئی۔